بہت اہم دن اور دو خوبصورتیاں اکٹھی ہو گئیں. ایک تو ربیع الاول کا آغاز ہوا, دوسرا یوم دفاع پاکستان. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اتنے خوبصورت موضوع پر بات چیت کرنے کا کہ دفاع کے لیے نارملی مرد اور مردوں کا خیال آتا ہے نا کہ جن کے پاس قوت ہے, جو زیادہ یعنی اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر منواتے رہتے ہیں, وہ کردار ادا کرتے ہیں. لیکن خواتین نے اس معاملے میں کبھی پیچھے رہنے کا نہیں سوچا. اگر ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پر جاتے ہوئے ازواج مطہرات کو ساتھ لے کے جاتے تھے, یعنی قرعہ ڈالتے تھے کہ اس مرتبہ کون سی زوجہ مطہرہ ساتھ ہوں گی. اور یہ کتنا خوبصورت ہے. یعنی میں آج کے دور میں دیکھتی ہوں, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ایرا سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ایسے دور میں ہیں جہاں خواتین کے بارے میں یعنی کہیں بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہی ہوں تو وہ بھی زیر بحث آ جاتی ہے کہ یہاں گفتگو ہونی چاہیے, یہاں اٹھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے یا نہیں, یہاں جانا چاہیے یا نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم مڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ وسعت نظر آتی ہے کہ کسی میدان میں بھی خواتین کو پیچھے نہیں رکھا گیا, ان کے پوٹینشل سے ضرور فائدہ اٹھایا گیا ان کی صلاحیتوں کے مطابق الحمدللہ. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جانا ہی بڑے دل گردے کا کام ہے, کیونکہ میدان جنگ میں کوئی عام حالات تو ہوتے نہیں ہیں اور یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے. آج میں جب دیکھتی ہوں بچیوں کو کاکروچ سے ڈرتے ہوئے اور چھپکلیوں سے ڈرتے ہوئے, اور پھر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف ہے, کہیں گھوسٹ کا خوف ہے, کہیں کسی اور چیز کا خوف ہے, ہر وقت ایک فیئر کی فضا میں رہتے ہوئے بچے بھی بچیاں بھی پروان چڑھ رہے ہیں. تو اور خوف بٹھایا بھی جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس دور کا سب سے اہم ٹول خوف ہے, تو خوف کو دور کرنے کے لیے غزوات نے کتنا اہم کردار ادا کیا. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں آج کے دور کی خواتین کو کہ وہ عملی طور پر میدان جنگ میں اس طرح سے جائیں جیسے یعنی اس دور کی خواتین جاتی تھی جنہوں نے کوئی فوجی ٹریننگ نہیں لی ہوتی تھی. فوجی ٹریننگ جب ہوتی ہے نا, جو باقاعدہ طور پر اس شعبے کو جوائن کرتی ہیں, ظاہر ہے ان کی تو ٹریننگ اور نوعیت کی ہوتی ہے, تو ان کی تو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں تھی. پھر وہاں کیا ٹریننگ تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر جرت تھی, بہادری تھی, دلیری تھی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو بہرحال بے خوف ہو کے نکلنا اور پھر اپنے سامنے وہ سب کچھ دیکھنا. اور آج کا دور تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورلڈ ٹیکنالوجی ہے نا, لیکن اس دور میں کس طرح سے یعنی تلوار کے ساتھ جو مقابلے ہوتے تھے اور کیسے گردنیں کٹ کٹ کے گرتی تھیں, لہو بہتا تھا, اور کہیں اعضاء کٹ کے گر رہے ہیں, کہیں مسئلہ ہو رہا ہے, لاشیں جو ہیں وہ بچھی ہوئی ہیں, اور زخمیوں کا بنیادی کردار تھا. اور آپ دیکھیں کہ زخمی ہے اور میدان جنگ کے زخمی ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اور کبھی ایک کی جان نکلتی ہے, دوسرے کی جان نکلتی ہے. ایسی جگہ پر ہونا بذات خود بہت بڑی بات ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا وہ بہت بڑا چانس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی یعنی وسعت نظری, وسعت قلبی بھی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے مواقع دیے خواتین کو اپنے ساتھ جانے کے بھی. اور خواتین کا ان کی ایمانی قوت دیکھیے, اس ایمان نے انہیں کس درجے پہ پہنچا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نے, اور آخرت میں اجر پانے کے حوالے سے جو ان کا یقین تھا نا, وہ انہیں کہاں لے گیا کہ شہادت کا شوق صرف مردوں کو نہیں تھا, خواتین کو بھی تھا. پھر یعنی وہ خواتین ایسی تھیں جنہیں یہ شوق تھا کہ مجاہدین جو کام کر رہے ہیں ہم کس طرح سے اس اجر سمیٹ سکتی ہیں, کہیں کھانا بناتے ہوئے, کہیں طبی امداد دیتے ہوئے, کہیں حوصلہ بڑھاتے ہوئے, کہیں یعنی اگر جانے کا موقع نہیں ملا تو پیچھے بچوں کو اور خواتین کو سنبھالتے ہوئے. نیچرلی جہاں مدینہ سے باہر نکل کے جنگیں ہو رہی تھیں تو پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت تھی. تو کسی میدان میں خواتین نے کمزوری نہیں دکھائی, حوصلہ اور ایمان کی مضبوطی اور ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور ان کی دعائیں اور ان کا عملی طور پر میدان جنگ میں شریک ہونا,
یعنی ام سلیم پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلا رہی تھیں اور ان کے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈریس جو وہ پہنتی ہیں اونچا ہو گیا ٹخنوں سے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو نیچرلی ان کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ پاؤں میں الجھتے کپڑوں کے ساتھ وہ زخمیوں کو پھلانگ پھلانگ کے پانی پلا رہی ہوتی. تو ایک عام صورتحال سے مختلف صورتحال تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی فراست اور ڈیسیژن میکنگ اور فوری طور پر کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں وہ کانفیڈنٹ بھی تھیں، یعنی ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں نہیں ہوتی تھیں.